مسئلہ بند نہیں، کھلی عدالتیں ہیں۔ گزشتہ ہفتے 3 معزز جج صاحبان نے مختلف موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس عطار من اللہ کے تحریر کردہ ایک فیصلے سے جزوی اختلاف کرتے ہوئے اپنے نوٹ میں افسوس کا اظہار کیا کہ سپریم کورٹ خود ہی جلد فیصلہ سنانے کے اصول پر عمل نہیں کرتی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ فیصلہ دسمبر 2023 میں ہو گیا تھا، جسے تحریر کرنے کی ذمہ داری جسٹس عطار من اللہ کو سونپی گئی تھی۔ جسٹس صاحب کو یہ فیصلہ لکھنے میں 223 دن 7.5 ماہ لگ گئے۔ اس سے قبل خصوصی نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل سننے کے حوالے سے قاضی صاحب کی یہ رائے 1 کے مقابلے میں 2 ووٹوں سے رد کی گئی کہ کسی فریادی کے دادی رسی ججوں کی تفریحی تعطیلات سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے اس مسلح تصور انصاف کی طرف توجہ دلائی کہ ججوں کے فیصلے کا سرچشمہ ان کا ضمیر یا جذبات نہیں، آئین اور قانون ہونا چاہیے۔ عزت مآب جسٹس عطار من اللہ نے 7 سمندر پار نیو یارک باغ سے خطاب کرتے ہوئے اپنی عدالتوں کے کچھ میلے کچیلے کپڑے دھوئے اور امریکیوں کو بتایا کہ ہمارے ہاں مارشل لاؤں کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ڈکٹیٹر حملہ آور ہوئے عدالتیں بند تھیں۔ اگر کھلی ہوتی تو ہم دیکھتے کہ کون مائی کا لال آئین کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا۔ دست بستہ گزارش ہے کہ عدالت کبھی بند نہیں ہوتی۔ وہ کریانے کی دکان نہیں کہ تالا پڑ گیا تو سودا خریدنا ناممکن رہا۔ عدالت 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے اور جج ہمہ وقت جج ہوتا ہے۔ ہماری عدالتوں نے جب چاہا عدل ہوگا کہ تالے کھول کر بیٹھ گئے۔ جہاں تک 4 مارشل لاؤں کا تعلق ہے، عدالتیں کھلی بھی ہوتی تو مصنفین کرام کی ساری توجہ کورنیشن بجا لانے، دست آمر پر بیعت کرنے اور اس کی منہ زور خواہشات کی تکمیل کے لیے نظریہ صورت میں نئے بیل بوٹے ٹانگنے پر مرکوز ہو گئی۔ مجھے 20 جون 2001 یاد آ رہا ہے جب اعلیٰ الصبح خبر چلی کہ جنرل پرویز مشرف نے اپنے دستخطوں سے ایک حکم نامہ جاری کر کے منتخب صدر محمد رفیق تاڑر کو معزل کر دیا ہے اور اپنے ہی دستخطوں سے جاری ایک اور فرمان کے تحت خود کو صدر پاکستان کے منصب پر فائز کر لیا ہے۔ یہ بدھ کا دن تھا۔ سپریم کورٹ سمیت پاکستان بھر کی عدالتیں پورے تامتراغ سے کھلی تھی۔ ایوان صدر کے 10 قدم دور واقع سپریم کورٹ بدستور انصاف بانٹ رہی تھی۔ رفیق تاڑر ظہر کی نماز پڑھ کر لاہور چلے گئے۔ سر شام چیف جسٹس ارشاد حسن خان لمبے مور پنکھوں والی ابا، جسے 2 حجابوں نے تھام رکھا تھا، پہنے ایوان صدر میں آئے۔ چیف آف آرمی اسٹاف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور چیف ایگزیکٹو جنرل پرویز مشرف سے عہدہ صدارت کا حلف لیا، جھکتے ہوئے آداب بجا لائے اور اگلے دن پھر سے انصاف بانٹنے روانہ ہو گئے۔ کسی سے اتنا بھی نہ پوچھا کہ صدر رفیق تاڑر کہاں گئے ہیں۔ سو ہمارا مسئلہ بند نہیں، کھلی عدالتیں ہیں۔ پاکستان پر ٹوٹتی بیشتر قیامتوں کا سور کھلی عدالتوں نے ہی پھونکا۔ اس کا سلسلہ 1958 کے پہلے مارشل لا سے جاری برس قبل 1954 میں شروع ہو گیا تھا، جب جسٹس منیر کی کھلی عدالت نے اسمبلی پر گورنر جنرل کے حملے کو سند جواز عطا کرتے ہوئے مولوی تمیز الدین کو گھر بھیج دیا تھا۔ اب تو آئین کو مسخ کرنا، منمانی تشریح کرنا یا من پسند آئین لکھ دینا روز کا معمول بن چکا ہے۔ کھلی عدالتیں یہ سب کچھ کھلے عام کھلم کھلا کرتی ہیں اور اسے کامل انصاف سے تعبیر کرتی ہیں۔ ایسا ہی ایک دیدہ دلیر فیصلہ 12 جولائی کو کھلی سپریم کورٹ کے مطلع عدل پر مہر عالم تاب کی طرح طلوع ہوا۔ نظریہ سہولت سے کسب فیض کرتے ہوئے آئین کے ایک مرجان مرنج آرٹیکل 187 کے سیپ سے مکمل انصاف کا گوہر تابدار نکال کر بتایا گیا کہ آئین میں چاہے کچھ بھی لکھا ہو، قانون کچھ بھی کہہ سکتا ہے، فیصلہ وسیع تر انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس عجوبہ روزگار فیصلے نے قانون ہی کو نہیں، آئین کو بھی مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔ پہلے تو آئین کے آرٹیکل 51 کے مطابق اپنی خوش دلانہ مرضی سے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو جانے والے ارکان کو حکم صادر ہوا کہ تم سنی اتحاد کونسل کو چھوڑ دو، کچھ پتہ نہیں کس قانون کے تحت۔ پھر ارشاد ہوا کہ بتاؤ تم نے الیکشن کس جماعت کی تائید سے لڑا اور فوراً اس میں شامل ہو جاؤ، کس قانون کے تحت کچھ خبر نہیں۔ مکمل انصاف کے اصول کے تحت یقینی بنا دیا گیا کہ سنی اتحاد کونسل سے نکل کر پھر سے آزاد ہو جانے والا کوئی رکن آئین کے تحت اپنی ذمہ دارانہ مرضی سے کسی جماعت میں نہ جا سکے گا سوائے پی ٹی آئی کے۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 51 کے ذیلی شوق 5A قرار دیتی ہے کہ حلف اٹھانے کے بعد ہر آزاد رکن کو 3 دن کے اندر اندر کسی جماعت میں شامل ہونا ہوگا، ورنہ وہ آزاد تصور ہوگا۔ پی ٹی آئی حمایت یافتہ ارکان نے یہ حق استعمال کر لیا۔ سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ حق دوسری بار کیسے دیا جا سکتا ہے اور 3 دن کی آئینی میعاد کو کس طرح 15 دفتری دن یعنی ورکنگ ڈیز تک پھیلا دیا جا سکتا ہے۔
ये आइन की तशरीह और ताबीर का कौन सा फार्मूला है? सूरत हाल ये है कि 12 जुलाई के बाद अब तक 6 हफ्तावार और मुहर्रम की 2 तातीलात आ चुकी हैं, लिहाजा 15 दफ्तरी दिनों की मियाद अमलन 23 दिनों पर मुहित हो गई है, जो कोई और छुट्टी ना आई तो 4 अगस्त तक जारी रहेगी। अगर आइन में वाजिया दो टोक और गैर मबम तौर पर 3 दिन की मियाद लिख दी गई है तो ये 23 दिनों तक कैसे फैलाई जा सकती है? आइन के साथ साथ इलेक्शन एक्ट 2017 में दर्जनों शफीक मुकम्मल इंसाफ की भट्टी में झोंक दिए गए हैं। नजरसानी दरख्वास्तों के बारे में कह दिया गया है कि ये तातीलात गुजर जाने पर 9 सितंबर के बाद ही लगेंगी। तब तक फैसले पर क्या गुजरती है किसी को खबर नहीं। ऐसा ही एक फैसला आला मर्तब उमर अता बंदयाल की खुली अदालत ने मई 2022 में दिया था, जब आइन के आर्टिकल 63(1) में खुद ही अपनी आइनी नसूसी का पैबंद लगाकर हमजा शहबाज की हुकूमत को घर भेजने और तहरीक इंसाफ को तख्त पर बिठाने का एहतमाम कर लिया गया था। खुली अदालतों के ऐसे ही करिश्मा साज फैसलों के बायस हमारी अदलिया दुनिया के 142 ममालिक में से 130 और खित्ते के 6 ममालिक में से 5वें नंबर पर है। काश तातीलात का दौरानिया कुछ और बढ़ा दिया जाए और हमारी अदालतें साल का बेशतर हिस्सा बंद रहा करें। सुप्रीम कोर्ट में 55,000 एक मुकदमात पहले ही जेरे तलू पड़े हैं, यही होगा कि कुछ और बढ़ जाएंगे। आइन और कानून की रुसवाई तो ना होगी। आलम तमाम हो रहा है और अभी भी एक ख्याल बिजली के कौंदे की तरह जहन में लपका है। जस्टिस अतर मुनल्ला के बकौल अगर अदालतें खुली होती तो 12 अक्टूबर 1999 को मुशर्रफ एक मुंतखब वजीर आजम का तख्ता ना उलट सकता बजा, लेकिन इस सूरत में जज साहिब को परवेज मुशर्रफ के ओहदे जमूर और कम व बेश 2 साल तक 5 अहम वजारतों के हामिल इंतहाई मुतबर्रक सूबाई वजीर का मुकाम बुलंद कैसे मिलता? ये कोई कम ज़िया होता?